شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ دعا عبادات کا مغز ہے۔ دعا سے اظہار بندگی ہوتا ہے۔ دعا نہ مانگنا بے پرواہی کی نشانی ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم دعا کی اہمیت، فضیلت اور دعا مانگنے کے دوسرے پہلوؤں پر بات کریں گے۔ ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ ایک کام تمہارا ہے اور ایک کام ہمارا۔ تمہارا کام دعا مانگنا ہے اور اسے قبول کرنا ہمارا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ بندے کے پھیلے ہوئے ہاتھ خالی واپس کر دیں۔ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ اپنے رب سے ہر وقت دعا مانگتا رہے، کیونکہ دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے اور انسان اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا حاجت روا مانتا ہے۔ دعا سے اطاعت الہی کا جذبہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیونکہ اس سے اپنی محتاجی اور اپنے رب کی بے نیازی کا پتہ لگتا ہے۔ دعا سنت انبیاء ہے۔ دعا ہمارے رب کو بہت پیاری ہے، اس لیے قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں قبول کروں گا۔ دعا سے آنے والی مصیبت ٹل جاتی ہے اور بے نصیبوں کے نصیب بھی کھل جاتے ہیں۔ دعا سے رب کریم کی رحمتیں قائم رہتی ہیں۔ ہر عبادت بغیر دعا کے ہوا میں معلق رہتی ہے۔ دعا اس کا پر کا کام کرتے ہیں جس سے یہ دعا بارگاہ الہی میں جا پہنچتی ہے۔ احادیث پاک میں دعا مانگنے کے کچھ اصول اور آداب بیان کیے گئے ہیں، جن کا مفہوم یہ ہے کہ دعا کے وقت چاہیے کہ ہتھیلیاں آسمان کی طرف پھیلی ہوں، دونوں ہاتھوں میں کچھ فاصلہ ہو، نہ بہت نیچے ہوں اور نہ بہت اونچے، بلکہ کندھے کے مقابل ہوں۔ دعا کے بعد ہاتھوں کو منہ پر پھیر لیا جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دعا کرنے والے کا رزق حلال ہو، دعا کے وقت دل حاضر ہو اور دعا کے وقت قبولیت کی قوی امید ہو۔ دعا کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، پھر اللہ کے پیارے رسول پر درود شریف پڑھے، پھر اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرے اور پھر اپنے جو بھی حاجات ہیں وہ اپنے رب کریم کے سامنے پیش کر دے، پھر درود شریف پر ختم کرے۔ دعا کے وقت اپنے مقصد کو دھیان میں رکھے، کیونکہ خیالات کا بڑا اثر ہوتا ہے، اور انسان کو چاہیے کہ صرف اپنے لیے ہی دعا نہ کرے بلکہ اپنے دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے، مگر ابتدا اپنے اور اپنے اہل و عیال سے ہی کرے۔ دعا قبول ہونے کے کچھ خاص اوقات ایسے ہیں جن میں دعا قبول ہونے کے زیادہ چانس ہیں، جیسے جمعے کے دن دونوں خطبوں کے درمیان، خطبہ اور نماز کے درمیان، جمعے کے دن سورج غروب ہوتے وقت یعنی کہ عصر سے مغرب کے درمیان، بارش ہوتے وقت، جب مرغ اذان دے رہا ہو، ہر رات کے آخری پچھلے حصے میں یعنی کہ تہجد کے وقت، رمضان میں افطار اور سحری کے وقت، قرآن پاک ختم ہوتے وقت، اذان کے بعد فرض نمازوں سے پہلے، فرض نمازوں کے بعد اور شب قدر میں۔ چند ایسے مقامات جہاں دعا قبول ہونے کے زیادہ امکانات ہیں۔ بیت اللہ یعنی کہ کعبہ شریف پر پہلی نظر پڑتے ہی دعا قبول ہونے کے بہت زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ وقت طواف میں ملتزم کے پاس، بیت اللہ میں آب زمزم پیتے وقت، صفا و مروہ کی پہاڑی پر، مقام ابراہیم کے پیچھے، عرفات، مزدلفہ اور مینا میں، تینوں جمروں کے پاس، انبیاء کرام کے مزارات کے پاس، کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی رہتی ہے۔ چند اللہ کے بندے ایسے ہیں جن کی دعا زیادہ قبول ہوتی ہے، جیسے روزہ دار کی افطار کے وقت، عادل بادشاہ کی دعا، ماں باپ کی اپنے اولاد کے لیے دعا، مسافر کی دعا، اور بیمار شخص جب وہ اپنی بیماری میں اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور عطا کرتے ہیں۔ کوئی شخص جب حج سے واپس آئے تو گھر پہنچنے سے پہلے کسی مسلمان کے لیے اس کے دوسرے مسلمان کی اس کے پیٹھ کے پیچھے دعا، مجاہد کی دعا۔ ایک بات کا خیال رکھیے کہ مقام چاہے کوئی بھی ہو اور دعا مانگنے والا کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، اس کو ناجائز کاموں کے لیے دعا کرنا منع ہے۔ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر ہمیں اللہ تعالیٰ سے شکوہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا۔ اگر دعا قبول ہونے میں دیر لگے تو شکایت نہ کرے، کیونکہ ہمارا کام دعا کرنا ہے اور قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا۔ وہ مالک الملک ہے، قبول کرنا یا نہ کرنا اسی کا کام ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ پیارے نبی کریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہمارا کھانا، پینا، پہننا سب حلال اور پاک ہو تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔
اگر کوئی شخص رشوت بھی کھاتا ہو، مال غبن اور خیانت بھی کرتا ہو، شراب بھی پیتا ہو اور غریبوں کا لہو بھی چوستا ہو اور حرام چیز بھی اس کے یہاں عام ہو، تو ایسے شخص اگر کوئی دعا مانگے اور قبول نہ ہو اور خود ہی انصاف سے بتائے کہ کس کا قصور ہے۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔